حضرت ختمی مرتبت نبی پاک نے جب ہجرت کی فرمایا علی میری جان میرے بستر پر سو جاؤ، پھر فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت کو لے کر مدینے آ جانا۔ ان اہل بیت میں فاطمہ زہرا نبی کی بیٹی تھی، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ نبی پاک کو اس قدر علی ابن ابی طالب پر اپنے جگر گوشہ کے متعلق اعتماد تھا۔ میرے بچوں کو لے کر آ جانا ہے علی۔ رسول خدا نے ہجرت فرمائی، حضرت فاطمہ کے لیے ایک ناکہ کو تیار کیا گیا، ایک محمل، ایک کجاوا کہ بی بی اس کے اندر تشریف فرما ہو۔ حضرت علی بھی اپنی سواری پر سوار ہو گئے۔ مشرکین مکہ کو اس کی خبر ہوئی، وہ کہنے لگے کہ ہم پیغمبر کی بیٹی کو اگر ہم اسیر کر لیں تاکہ پیغمبر کو مجبوراً واپس آنا پڑے۔ کہنے لگے کیا ہم نبی کو پکڑنا نہیں چاہتے تھے اور وہ ہماری پکڑ سے دور ہو گئے، تو اب ان کی بیٹی کو قید بنا لیتے ہیں۔ اس چھوٹے سے کاروان کے پیچھے دوڑتی ہوئی آئی، مگر وہ اس بات سے غافل تھے کہ اس چھوٹے سے کاروان کے سالار علی ہے۔ عرب آئے اور بیڑیوں کی طرح اس کاروان پر جھپٹے اور پہلی دفعہ علی کی تلوار کا مزہ چکھا۔ امیر المومنین پہلے اپنی سواری سے اترے اور حضرت فاطمہ کے ناکہ کے پاس آئے۔ اس انداز سے شمشیر چلائی کہ سب فرار ہو گئے اور دوبارہ پیچھا کرنے کی کوشش بھی نہ کی۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت فاطمہ کی سواری کے پاس ادب سے آئے اور فرمایا، اے بنت رسول اللہ، اے فاطمہ زہرا، اب پریشان تو نہیں ہوئی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، یا علی، جس کے پاس آپ ہو اس کو بھلا کس چیز کی پریشانی؟ اس کے بعد امیر المومنین اپنی سواری پر سوار نہیں ہوئے، حضرت فاطمہ کے ناکہ کو پکڑا اور مدینے تک پیدل چلتے ہوئے آئے۔ جیسے ہی نبی کے خیمے کے پاس پہنچے، نبی پاک خود شہر کے باہر علی کے منتظر تھے۔ پیغمبر خیمے سے باہر آئے، مولا علی نے بی بی فاطمہ کے ناکہ کو رسول کے حوالے کیا۔ یا رسول اللہ، آپ کی امانت لے آیا ہوں۔ پیغمبر نے علی کو گلے لگا لیا۔ علی نے پیغمبر کی امانت کو صحیح و سالم واپس لے آیا، لیکن ایک وقت آیا کہ علی نے صدا دی، یا رسول اللہ، اپنی امانت کو میرے سے واپس لے لی۔ مولا نے کوئی وضاحت نہ دی اس مقام پر، وہاں صرف ایک جملہ فرمایا، صدا دی، یا رسول اللہ، فاطمہ خود آپ کو بتائے گی کہ کیا ہوا۔